السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے بھارتی آئین سے جڑے دو اہم ترین الفاظ یعنی سوشلسٹ اور سیکولر پر ہونے والے تنازع کی۔ کیا یہ صرف الفاظ ہیں یا ان کے پیچھے ایک بڑی نظریاتی لڑائی چھپی ہوئی ہے؟ کیا یہ بحث اچانک شروع ہوئی یا سب منصوبہ بند تھا؟ چلیے جانتے ہیں تاریخ، سیاست اور آئین کی روشنی میں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آن نیوز اور میں ہوں زعیم الدین احمد۔ 1975 میں جب اندرا گاندھی نے ایمرجنسی نافذ کی تھی، ملک میں گرفتاریاں، سنسرشپ اور آئینی ترمیمات کا ایک طوفان اٹھ گیا۔ اسی کے ساتھ 1976 میں 42ویں آئینی ترمیم کرتے ہوئے آئین کے دیباچے یعنی پریمبل میں دو نئے الفاظ کو شامل کیا گیا، وہی دو الفاظ جو آج RSS ہٹانا چاہتی ہے، یعنی سوشلسٹ اور سیکولر۔ یہ فیصلہ اندرا گاندھی نے سماجی انصاف، مساوات اور بائیں بازو کے دباؤ میں کیا تھا، لیکن آج RSS اور اس کے نظریاتی حلیف یہی کہتے ہیں کہ یہ الفاظ زبردستی دستور کے دیباچے میں شامل کیے گئے، یعنی ایک طرح عوام پر زبردستی تھوپے گئے تھے۔ RSS کے جنرل سیکریٹری دتاتریہ ہوسابلے نے اپنے حالیہ بیان میں کہا کہ سیکولر اور سوشلسٹ الفاظ کو آئین سے نکال دینا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ آئین سازوں کی روح سے غداری ہے اور سناتن دھرم کی توہین ہے۔ سناتن دھرم یعنی وہ قدیم نظام جس میں ذات پات، دھرم اور سماجی درجہ بندی پہلے سے طے ہیں، یعنی منوسمرتی۔ سوال یہ ہے کہ کیا آج کا بھارتی سماج اس قدیم دھرم پر چلے گا؟ ایک ایسا دھرم جس کی بنیاد اونچ نیچ، ذات پات کی تفریق پر بنی ہو۔ کیا ہمارے ملک میں ایسا دھرم چلے گا، یا آئین کے اس سیکولر اور مساوات پسندانہ نظریے پر چلے گا جو سب کے لیے ایک جیسا ہے؟ ہمارے ملک کے نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکر، جو کہ ایک دستوری عہدے پر فائز ہیں، انہوں نے تو حد کر دی۔ کہتے ہیں کہ سوشلسٹ اور سیکولر وہ الفاظ ہیں جو زبردستی دستور میں شامل کیے گئے تھے اور یہ بھارت کی اصل تہذیب سے میل نہیں کھاتے۔ کیا کوئی دستوری عہدے پر فائز شخص ایسا کہہ سکتا ہے؟ تو کیا اب آئین کے دیباچے میں یعنی پریامبل پر بھی بحث ہوگی؟ کل کوئی من چلا یہ آواز اٹھاتا ہے کہ ریپبلک اور ڈیموکریٹک لفظ بھی بھاری لگنے لگے ہیں اور یہ سناتن دھرم میں لکھے ہوئے نہیں ہیں، تو کیا انہیں بھی ہٹانے کی بات ہوگی؟ ناظرین، مغرب میں سیکولرزم کا مطلب مذہب اور ریاست یا سیاست کا الگ ہونا ہوتا ہے، لیکن ہمارے ملک میں سیکولرزم کا مطلب ہے ریاست سب مذاہب سے برابر کا سلوک کرے گی اور سب مذاہب کو مساوی نظر سے دیکھے گی۔ دہلی یونیورسٹی کے پروفیسر رتن لال کہتے ہیں کہ بھارت میں سیکولرزم ایک حفاظتی ڈھال ہے اور خاص طور پر اقلیتوں کے لیے یہ ایک حفاظتی چادر ہے۔ یہی وہ نظریہ ہے جو بھارت کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بناتا ہے۔ 1950 میں جب آئین نافذ ہوا تب سوشلسٹ یا سیکولر جیسے الفاظ دیباچے یعنی پریمبل میں نہیں تھے، لیکن مساوات، آزادی، انصاف اور بھائی چارے جیسے اصول نافذ تھے۔ یہ سب تو سیکولر روح ہی کے مظاہر ہیں۔ 1971 میں پاکستان کے خلاف جنگ، معیشت کا قومیانہ، زمین اصلاحات، یہ سب بھارتی سیاست کو سوشلسٹ رخ پر لے جا رہے تھے اور اسی تبدیلی کو 1976 میں آئینی شکل دے دی گئی۔ 2014 کے بعد سے BJP نے RSS کے کئی وعدے پورے کیے ہیں، جیسے کشمیر سے دفعہ 370 کا ہٹانا، رام مندر کی تعمیر، CAA اور NRC کی منظوری، اور اب یکساں سول کوڈ یعنی کامن سول کوڈ پر بحث جاری ہے۔ ان دو الفاظ کا اخراج بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، کیونکہ یکساں سول کوڈ کو نافذ کرنے کے لیے ان دو الفاظ کا ہٹانا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح 2024 کے انتخابات میں BJP نے کھلے طور پر یہ کہا تھا کہ اگر اسے 204 سیٹیں ملیں تو وہ آئین میں ترمیم کریں گے۔
لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ اسے صرف 240 سیٹیں ہی مل پائیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ملک کی عوام دستور کے دیباچے میں یعنی پریامبل میں کسی قسم کی ترمیم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہیں کانگریس اور اپوزیشن پارٹیوں نے آئین بچاؤ مہم کو اپنی کامیابی کی بنیاد قرار دیا ہے۔ ناظرین، یہ صرف الفاظ کا جھگڑا نہیں ہے، یہ بھارت کے اجتماعی شعور کی لڑائی ہے۔ آنے والا مستقبل یہ فیصلہ کرے گا کہ کیا ہمارا ملک ایک سیکولر ریاست بنا رہے گا یا ایک مذہبی شناخت والا ملک بن جائے گا۔ کانگریس کی ترجمان سپریا شرینیت نے کہا کہ یہ سب اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ واقعی جب ملک کا نوجوان بے روزگار ہو، کسان احتجاج کر رہا ہو، معیشت کا حال برا ہو، تو ایسے مسائل سے نظریاتی بحث کے ذریعے دھیان ہٹانا ایک آزمودہ نسخہ ہے، لیکن یہ ایک ثانوی بات ہو سکتی ہے۔ ہمارے خیال میں RSS دراصل اس ملک کو ایک ہندو راشٹر بنانا چاہتی ہے۔ وہ اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھتی ہے۔ اس کا ہر عمل، اس کا ہر ایک منصوبہ اسی جانب پیش قدمی کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور بھاجپا اس کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی ہے۔ ماضی میں مغربی دنیا بھارت کو جمہوری اقدار کی بنیاد پر رعایتیں دیتی رہی ہے، لیکن اب انسانی حقوق اور مذہبی آزادی پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ امریکہ اور یورپ بھارت کے ساتھ رشتے کو صرف کاروبار تک محدود کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ محض ایک ترمیم نہیں بلکہ شناخت کی جنگ ہے۔ اگر آج سیکولر اور سوشلسٹ الفاظ کو آئین سے نکالا گیا تو کل کو مساوات، آزادی اور جمہوریت بھی کٹہرے میں ہوں گے۔ لہٰذا یہ وقت ہے شعور بیداری کا، یہ وقت ہے سوال اٹھانے کا۔ سوال آپ سے ہے، کیا آئین سے سیکولر اور سوشلسٹ جیسے الفاظ نکالنے کی تجویز درست ہے؟ کیا بھارت اپنی سیکولر شناخت کے بغیر باقی رہ پائے گا؟ اپنی رائے نیچے کامنٹس میں ضرور دیں، اور اگر آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ناظرین، فی الحال اتنا ہی۔ زعیم الدین احمد کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔